بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم الى قیام یوم الدین۔ جس مقام پہ ہم موجود ہیں حضرت حور علیہ السلام کا روضہ موجود ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام شہدائے کربلا ایک ساتھ امام حسین کے ساتھ ہی دفن ہیں سوائے حضرت حور علیہ السلام کے، اور حضرت اون کے حوالے سے روایتیں مختلف ہیں، لیکن حضرت حور اور حضرت عباس کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ ان کی وصیت تھی۔ حضرت حور کے مزار پر ہم کیوں آئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ چونکہ حضرت حور الگ کیوں دفن ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ حضرت حور کا کیا کردار تھا کربلا معلیٰ میں۔ حضرت حور یہ وہ پہلے شخص تھے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے تھے، یعنی امام حسین کو روکنے والوں میں پہلے شخص تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 افراد کے ساتھ حضرت حور کو بھیجا تھا کہ حسین کو جہاں پاؤ وہاں پر ان کو پکڑ لو۔ تو حضرت حور نے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پہ دیکھا، تو اس سے پہلے کہ امام حسین آگے بڑھتے تو حضرت حور نے ان کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، یعنی جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اس میں ہاتھ ڈالا اور روک دیا۔ تو امام نے فرمایا ثقلت کا امک یا حور، اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عرب میں ایک طرح کا محاورہ ہوتا تھا کسی کو سرزنش کرنے کے لیے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی تیری موت واقع ہو جائے، تیری ماں غمگین ہو جائے۔ تو اس نے پلٹ کے یہ کہا کہ مولا میں یہی جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھے، اس لیے کہ میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا۔ علماء کہتے ہیں کہ 2 وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے حور کے دل میں ہدایت کو ڈال دی۔ ایک یہ وجہ، دوسری کیا وجہ کہ جب حور نے یہ کہہ دیا کہ یہاں سے آگے تو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خیموں کو بھی آپ نے فرات کے کنارے سے ہٹا کر سامنے کی جانب کرنا ہوگا، تو امام نے کہا کہ عباس آپ خیموں کو ہٹا دیجیے، اور حضرت عباس سے خیموں کو ہٹا دیا۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا اور نماز کو قائم کرنا تھا تو امام حسین نے یہ سوال کیا کہ حور کیا تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا یا اپنی نماز قائم کرے گا؟ امام نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تو میرے پیچھے پڑھے گا یا میں تیرے پیچھے پڑھوں گا، امام کسی کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو اپنی نماز قائم کرے گا، اپنی جماعت پڑھائے گا یا میرے پیچھے پڑھے گا؟ تو حور نے کہا کہ مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فرزند رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز اپنی پڑھاؤں، جماعت اپنی پڑھاؤں، جبکہ 1000 افراد اس کے پیچھے پڑھنے کو تیار تھے، اور وہ 1000 افراد اور امام کے ساتھ موجود 72 افراد، ان تمام نے ایک ساتھ امام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اور امام کی ابتدا میں اگر نماز پڑھی جائے وہ نماز کیسی نماز ہوگی جو انسان کو تبدیل کر دے گی۔ بس یہ نماز اور ماں کا احترام، سیدہ فاطمہ کا نام کا احترام، یہ 2 چیزیں حور کو امام حسین کی طرف لے کر آ گئی۔ اس لیے جب امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، اصل جنگ تو 9 محرم کو ہونی تھی، 10 محرم کو تو نہیں ہونی تھی، لیکن ایک رات کی مہلت اس وجہ سے امام حسین نے مانگی کہ شاید یہ سوچ لے اور تھوڑی تیاری ہم بھی کر لیں اور تھوڑی عبادت ہم بھی کر لیں۔ تو عمر سعد نے دیکھا کہ حور اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، تو کہا کہ حور تم اپنے خیمے میں کیوں ٹہل رہے ہو؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کل واقعی جنگ ہوگی؟ کہا بالکل کل جنگ ہوگی، اور کل سر کٹ کے گریں گے، اور ایسی جنگ ہوگی کہ تلواروں کی آوازیں تم سنو گے۔ تو حور سوچ میں پڑ گئے۔ کہا تم کیوں سوچ میں پڑ گئے ہو؟ عمر صاحب کہتا ہے کہ تم کیوں سوچ میں پڑ گئے ہو؟ اے حور اگر مجھ سے کوئی کہے کہ پورے لشکر میں کوئی بہادر کون ہے، بہادر ترین افراد میں کون کون ہے، تو بہادر ترین افراد میں ایک تمہارا نام بھی لوں گا۔
اور کہنے لگا کہ بات بہادر کی تھوڑی ہے، بات تو یہ ہے کہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ جنت ہے سامنے اور ایک طرف جہنم ہے۔ کہا ہو تو 72 سے ڈر گیا؟ ہم کتنی بڑی تعداد ہے، ہم 30,000 ہیں، کم از کم 30,000 تھے۔ کہا ہم 30,000 ہیں، وہ تو 72 ہیں، تو 72 سے ڈر رہا ہے، اس میں بھی بچے ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے کیا ڈر رہا ہے؟ اور کہنے لگے میں ان سے نہیں ڈر رہا، میں رسول اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سیدہ فاطمہ سے ڈرتا ہوں۔ کل اگر ہم جنگ جیت بھی گئے تو میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کے نواسے کے اوپر تلوار اٹھائی تھی؟ کہا اور اگر تو نے اس طرف جانے کا سوچا تو پھر یاد رکھنا کہ ہم تیرا وہی حال کریں گے جو حسین کا حال کریں گے۔ اور سوچ میں پڑ گیا، اور ایک مرتبہ غلام سے کہنے لگے اے میرے غلام میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اے میرے بیٹے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سامنے خیموں میں چلا جاتا ہوں۔ یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے کہ اگر یہاں پر موت آ جائے تو اس موت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر حسین کے ساتھ موت آ جائے تو اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے۔ مگر میرے ہاتھ باندھ دو کہ میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کو روکا تھا، اور میری آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دو، میں نے تیز نگاہ سے حسین کو دیکھا تھا۔ بس بیٹے نے جب ہاتھ باندھے نا اور آنکھوں پر پٹی باندھی، کہا بابا سامنے جا رہے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے مجھے بھی لے چلیے۔ غلام کہنے لگا تو مجھے بھی لے چلیے۔ آپ سوچیں گے کہ غلام کہاں دفن ہے اور بیٹا کہاں دفن ہے؟ بیٹا اور غلام وہی دفن ہے، تمام شہداء کرام، فقط غور یہاں دفن ہے۔ میں وجہ بیان کر دیتا ہوں پھر مسائل پڑھ دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھور کی شہادت ہو گئی تو ماں نے میت کو، بھور کی میت کو ایک خچر پہ لادا اور سوچا کہ اب میں یہ کربلا سے لے کر چلتی ہوں، کربلا سے لے کر چلتی ہوں باہر، اس لیے کہ لاش کو پامال کر لیا جائے گا۔ اللہ نے حسین کی غربت، ایک ماں اپنے بچے کو تو لے کر جا رہی ہے مگر حسین کو کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے۔ ماں لے کر جا رہی تھی اپنے بچے کو یہاں تک کہ اس مقام پر آئی، یہاں سے آگے جانور کئی بدلے مگر یہاں سے آگے جنازہ نہیں جا سکتا تھا، تو ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کو یہیں پر دفن کر دیا، حضرت حور کو یہیں پر دفن کر دیا۔ بس حور نے کہا کہ میرے بچے میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ کو باندھ دو، میں سامنے جانا چاہتا ہوں۔ غلام بھی ساتھ چلا، بیٹا بھی ساتھ چلا۔ ادھر حضرت عباس سے امام حسین کہنے لگے عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، عباس استقبال کی تیاری کرو۔ دور سے حور کو آتا ہوا دیکھا اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حور آ کے مولا کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے مولا حلی من توبہ، آقا کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کہا ہاں حور، میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا، میرے رسول اللہ نے تجھے معاف کیا، لیکن حور جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا، بس آخری جملہ اللہ کرے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کہا کہ حور جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے، مگر حور اس وقت ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے کہ تجھے پانی پلا سکے۔ حور کہنے لگا مولا آپ کے بچوں پر پانی کے بند ہونے کا سبب میں بنوں، مولا کل جب جنگ ہونا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا۔ بس جب جنگ ہونے لگی نا اپنے بچے سے کہنے لگے بیٹا تو پہلے چلا جا، ایسا نہ ہو کہ پہلے میں چلا جاؤں تیرا دل بدل جائے، تو سامنے کے لشکر میں چلا جا۔ بیٹا پہلے گیا، جیسے ہی بیٹے نے صدا لگائی نا بابا مدد کو آئیے گا، حور نے جو گھوڑے پر اپنے آپ کو سنبھالا تیزی سے لپک کے گئے، ابھی پہنچے تھے حسین کو جوان کے لاشے پر پایا۔ امام حسین کہہ رہے تھے حور بیٹا حور جاؤ خیمے میں، جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آیا کرتا، میں کہوں گا اللہ نے حسین تھوڑی دیر بعد علی اکبر صدا لگائیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا جوان کا لاشا ہو بوڑھا نہیں اٹھایا کرتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون